دوستوں آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، میں نے پورا سال ماہ رجب کی 17 تاریخ کا شدت سے انتظار کیا، ایک ایک دن گن کر ماہ رجب کی 17 تاریخ کا انتظار کیا، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف یہ ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہے اور ہفتے کا دن ہے، لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کے دن کا مجرب اور مسترد عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے میری تمام حاجات اور تمام دعائیں قبول و منظور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو گئی، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہے اور ماہ رجب کی 17 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، سعودی عربیہ، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔
اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر منگتا بھیکاری فقیر بن کر ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، گھر چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیجئے گا۔ آپ مقروض ہیں، قرض دار ہیں، قرض بھی اتنا ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا۔ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے، ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہے اور وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج کی گھڑیاں وہ قبولیت کی ہیں کہ جو یقین کرے ماہ رجب کی 17 تاریخ کو یہ خاص وظیفہ پڑھے گا، اللہ رب العالمین عرش پر بیٹھے بیٹھے اس پر سلامتی رحمت برکت نازل و نزول فرمائے گا۔ اللہ والوں، ماہ رجب کا مہینہ یہ رب کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا حرمت والا مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ماہ شعبان کا مہینہ ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے، یعنی کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ والوں، وہ امت کا مہینہ ہے۔ آپ رمضان کی فضیلت کے متعلق تو جانتے ہیں، آپ شعبان کی فضیلت کے متعلق بھی جانتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، جس میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہ رجب کے مہینے میں بھی ایک رات آتی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو، اپنے پیارے محبوب کو سیر کرائی، معراج کرائی اور نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا اور امت پر احسان کیا۔ یعنی اگر امت کو اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنی ہے تو پھر 5 وقت مقرر کر دیے گئے، یعنی 5 اپائنٹمنٹ ہماری رب کے ساتھ روزانہ ہوتی ہیں۔ لیکن ہم اتنے بدبخت ہیں، ہم اتنے لاپرواہ ہیں، اتنے غافل ہیں کہ رب کی اس بلاوے پہ، رب کی اس اپائنٹمنٹ پہ ہم لوگ جاتے نہیں، ہم لوگ نماز ادا کرتے نہیں، ہم لوگ غفلت کر جاتے ہیں۔ اگر کوئی آج ہمیں MP یا MA نے بلائے تو اللہ والوں بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی سر کے بل بھی جانا پڑے تو جاتے ہیں۔ یہاں پہ قدرتوں والا رب بلا رہا ہے، ہم پھر بھی اس کے بلاوے پہ نہیں جاتے۔ ہم لوگ ٹی وی کی آواز تو کم کر لیتے ہیں، موبائل کو بھی اذان کے وقت بند کر لیتے ہیں، لیکن اپنے جسم کو ہم لوگ مسجد نہیں لے جا سکتے۔ اللہ والوں، ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم لوگ اللہ پاک کی عبادت نہیں کر پا رہے۔ اللہ پاک ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
اللہ والو، آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں اور آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے ماہ رجب کے مہینے کا واسطہ، گناہوں کی بخشش کے مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے مولا، جو جہاں سے بھی اس دعا میں شریک ہوا ہے، جو جس ملک سے بھی تعلق رکھتا ہے اور اس دعا میں شریک ہوا ہے، میرے مولا آج ہمارے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا، ہم سب کی ہر نیک اور دل کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، ہم سب کے رزق میں، مال و اسباب میں خوب برکتیں وسعتیں عطا فرما، رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرما۔ اور جو کوئی بھی بیمار ہے میرے مولا، جو کوئی بھی بیمار ہے اس کو شفا کلی عطا فرما، تو بے شک بہترین جاننے والا ہے اور بے شک شفا بھی تیری طرف سے ہی ملتی ہے۔ ہم سب کو شفا کلی عطا فرما، ہمارے گھر والوں کی شفا عطا فرما، ان کی جتنی بھی پریشانیاں ان کو دور فرما، گھر کی تمام تر پریشانیاں، گھر میں جتنی بھی بے برکتی ہے اس کو ختم فرما دے اور اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، تنگ دستی کو دور فرما، گھریلو ناچاکی کو دور فرما، میرے مولا نظر بد کی کاٹ فرما دے، اور میرے مولا بالخصوص اپنا فضل عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو مقروض ہے قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے میرے مولا جتنی بھی لوگ گالم گلوچ کرتے ہیں ان کو نیک ہدایت عطا فرما، میرے مولا جو مائیں بہنیں پریشان بیٹھی ہیں، جن کے شوہر گالیاں دیتے ہیں، ان کو کوستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، میرے مولا ان کو صبر جمیل عطا فرما، اس پر اجر عظیم عطا فرما، ان کے شوہروں کو ہدایت عطا فرما اور آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، تڑپنے والی محبت عطا فرما، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کی ہر دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما، ان کو عروج اور ترقی عطا فرما، نصرت عطا فرما، جو مسلمان ابھی تک جس جہاں میں بھی رہتے ہیں اور ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں ان کو فتح اور نصرت عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا اور اپنے پورے نام کے ساتھ لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین، یعنی پتہ نہیں ہوتا نا کس کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر لوگ پتہ نہیں کہاں سے شامل ہیں، اور کوئی ایک بھی اللہ پاک کا ولی، کوئی اللہ پاک کا محبوب بندہ ہو، اللہ پاک اس کی آمین کو قبول کریں گے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، یعنی سب کی آمین قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ والوں، اب ہم لوگوں نے عمل کی طرف چلنا ہے، وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہے اور ہفتے کا دن ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، یعنی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، استغفار کر لیں، یا پھر دوسرا کلمہ پڑھ لیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا روتے ہوئے ہے، یعنی رب کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے آنسوؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ والوں، اگر مچھلی کے پر کے برابر یا مچھر کے پر کے برابر بھی آپ کے آنکھوں سے، آپ کی پلکوں پہ آنسو آ جائے، اللہ والوں سمجھے آپ کی مغفرت ہو گئی، کیونکہ اللہ پاک اپنے رونے کی توفیق اپنے اس بندے کو ہی عطا فرماتا ہے جس کے اوپر فضل فرمانا ہو۔ تو اللہ والوں پہلے استغفار کریں، 70 بار استغفار کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے، جن کو نہیں پتا ان کو بتا دوں، نبی پاک بھی روزانہ 70 بار استغفار کرتے تھے، تو اسی طریقے سے ہم بھی نبی پاک کی امتی ہیں، تو اپنی نبی پاک کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم بھی 70 بار استغفار کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لیجئے گا۔ آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کا مقدر سنوارنے کا وقت ہے، چمکانے کا وقت ہے۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں، یا پھر اولاد نافرمان ہے، اولاد کی فرما برداری کے لیے پڑھ لیں، شوہر بہت زیادہ نافرمان ہے، گالم گلوچ کرتا ہے تو شوہر کی فرما برداری کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی، جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، پھر آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت آسان ہے، چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل ہی دل میں جتنے بھی آپ کے مقصد ہیں، آپ نے ان مقصد کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر یا سلامو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلامو رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کریم اس کو ہر طرح کی تنگدستی سے، پریشانی سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نکال کر سلامتی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، راستے کھول دے، رزق کے بند دروازوں کو کھول دے، نسلوں کو آباد فرما دے۔ آج یا سلامو یا اللہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن جب جب آپ کی زبان سے یا سلامو یا اللہ نکل رہا ہو، آپ دل ہی دل میں اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، یقین کریں آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب عطا کر کر کے نہیں تھکے گا۔ یا سلامو یا اللہ پڑھنے دوران رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آپ نے یا سلامو یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 9 بار پڑھنا ہے، 9 ٹائمز آپ لوگوں نے یا سلامو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا کیسے پڑھنا ہے۔ یا سلامو یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا سلامو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا سلامو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے یا سلامو یا اللہ یہ 4 بار ہو گیا، یعنی آپ لوگوں نے یا سلامو یا اللہ کو صرف اور صرف 9 ٹائمز 9 بار پڑھنا ہے۔ آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن یا سلامو یا اللہ کو صرف 9 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاصم خاص عمل ہے۔ وہ تسبیح جسے صرف 1 بار پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کا رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی، آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومن کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پڑلے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی، اور اللہ والوں ہر چیز میں بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بھی بننا چاہتے ہیں، آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، 17 رجب ہفتے کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات کو منوانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وظائف بہت سے لوگ بتائیں گے، لیکن رجب کے مہینے میں
رب کو منانے کا ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن کا یہ خاص عمل کوئی نہیں بتائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر کسی کو پڑھنا آتا ہے، لیکن آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، آپ نے ڈوب کر توجہ اور دھیان کے ساتھ دیوانہ بن کر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یقین کیجئے گا ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کو جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب کریم فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو رب کو پکار رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، آج یہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دو، آج بے روزگار ہو تو روزگار عطا ہوگا، تنگ دست ہو تنگ دستیاں دور ہوں گی۔ اللہ والوں، رب کی ذات رزق کے 300 دروازوں کو کھولتی ہے، فرشتے زمین پر آ کر آپ کے گھر کے حالات کو بدل جاتے ہیں، مانگنے والے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، فرشتے زمین پر آ کر آپ کے گھر کے حالات کو بدل جاتے ہیں، مانگنے والے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن یہ ایک تسبیح نہیں پڑھے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، توجہ اور دھیان سے دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھ کر مانگتے چلے جائیں، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ اللہ والو، اگر آج ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی رب کریم سے یہ تسبیح پڑھتے دوران مانگتے چلے جائیں تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، پوری لسٹ رب کریم آپ کے مقدر میں لکھ دیں گے، کامیابیاں لکھ دیں گے۔ اللہ والوں، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھ لیں اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی اللہ رب العالمین کی صفت ہے، یہ بھی اللہ پاک کا نام ہے اور یہ غیب سے مدد حاصل کی جاتی ہے، یعنی اس صفت کو پڑھ کر ہمیں غیب سے مدد ملتی ہے۔ آپ لوگوں نے جب اگر غیب سے مدد حاصل کرنی ہے تو پھر آپ لوگ یا مسبب الاسباب کو پڑھیں گے، یعنی اگر بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بیٹیوں کی جلد شادی کرانا چاہتے ہیں، جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، بیٹیوں کے رشتے میں رکاوٹوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بند کاروبار میں ترقی عروج چاہتے ہیں، اپنے گھر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا مسبب الاسباب کو آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن آپ لوگوں نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا مسبب الاسباب سے جب کوئی بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، ایک غیب سے رستے بنانے والی ذات، ایک غیب سے مدد کرنے والی ذات، ایک غیبی خزانوں کے مالک اللہ والوں، یا مسبب الاسباب سے ایسے ایسے راستے کھلتے ہیں، ایسے ایسے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، ایسی ایسی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بعض اوقات آپ نے سنا تو ہوگا، رب کریم کے ساتھ جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں پھر آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں، یہ ترتیب سمجھنی ہوگی، اس ترتیب کو پڑھنے کے انداز کو سمجھنا ہوگا۔ اب ذرا توجہ سے سمجھیے گا، یہ چوتھے نمبر پہ آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، لیکن کیسے پڑھنی ہے اس کا ایک طریقہ ہے، اس کے مطابق پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر یا غنی یا رزاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر یا غنی یا رزاق، یعنی آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر یا غنی یا رزاق، یہ 1 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنی ہے اور صرف 17 بار، یعنی 17 ٹائمز۔ جو آج تاریخ ہے ماہ رجب کی 17 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے، اس تاریخ کے اعتبار سے آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔
اگر آج کے دن نہیں پڑھ پائے تو 18 تاریخ کو اگر آپ لوگ پڑھیں تو آپ لوگوں نے 18 بار پڑھنا ہوگا. اگر 19 تاریخ کو پڑھے تو 19 تاریخ کو آپ نے 19 بار پڑھنا ہوگا. لیکن آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہے تو اللہ والوں لاپرواہی اور کتنی کریں گے. 16 دن تو گزر چکے, 16 تاریخ تو گزر چکی, یعنی 16 دن ہم لوگوں نے لاپرواہی میں گزار دیے. آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہے اور یہ رب کا مہینہ ہے, کوئی عام مہینہ نہیں ہے. رب نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے, رجب میرا مہینہ ہے, شعبان میرے حبیب کا مہینہ ہے, اور جو رمضان ہے وہ امت کا ہے. اللہ والوں یہ بات بتا دی کہ رجب کے مہینے میں بیج بویا جاتا ہے, شعبان میں پلائی ہوتی ہے اور رمضان میں اس کی کٹائی ہوتی ہے. ہم لوگ تو کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں, ہم لوگ تو نماز پڑھنے کو تیار نہیں, اور بائی چانس نماز پڑھ لیں تو دعا مانگنے کی فرصت نہیں. تو یعنی کہ اگر ہم لوگ جمعۃ المبارک کی بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو بس نماز پڑھی اور باہر, فوراً باہر, وہاں دعا ہو رہی ہے اور دعا میں بھی شریک ہونے کی فرصت نہیں ملتی ہم لوگوں کو. پتہ نہیں ایسی کون سی مصروفیات ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی ہیں, اور پریشانی اپنے عروج پر ہے, ٹینشن اپنی عروج پر ہے, ادھار بھی اپنے عروج پر ہے, سب چیزیں اپنی عروج پر ہیں, لیکن عبادت کرنے کو کوئی تیار نہیں. اللہ والوں جو رب کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے نا, پھر وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اور جو بندہ رب کے علاوہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ سب جگہ ہاتھ پھیلاتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ رب کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, رب کے آگے جھکو. آج رب سے مانگو گے رب دے گا, رب عطا کرے گا. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 17 تاریخ کو یہ 4 اعمال کرنے ہیں, بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنے ہیں. اور اول آخر درود ابراہیمی آپ نے کم سے کم 3 بار, 7 بار یا 11 بار تو لازمی پڑھنا ہے. 3 بار لازمی پڑھیے گا, اور دعا اچھے انداز میں, صحیح انداز میں کریے گا. دیکھیں مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے, مانگنے کا سلیقہ ہوتا ہے. جس طریقے سے کسی سے ادھار مانگنے جاتے ہیں نا, اس کی خوشامدیں کرتے ہیں. اس طریقے سے جب آپ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کریں. سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے؟ رب کی حمد ہے, رب کی ثنا ہے, رب کی حمد بیان کریں, رب کی تعریف, رب کی بڑائی بیان کریں. اس کے بعد پھر امت کے لیے دعا کریں. یعنی ابھی بھی اپنے لیے نہیں کرنی, امت کے لیے دعا کرنی ہے. اس کے بعد پھر اپنے رشتہ داروں کے لیے, پھر آپ لوگوں نے اپنے لیے دعا کرنی ہے. اللہ والوں یہ دعا کرنے کا ایک صحیح طریقہ ہے, اور لمبی دعا کی جاتی ہے. اگر آپ کی دعا 10 منٹ کی ہو رہی ہے تو سمجھ جائے کہ ہاں میرے اندر ایمان بھی باقی ہے اور رب بھی مجھ سے راضی ہے. اگر دل کر رہا نہیں فٹافٹ بس اپنے ہاتھ پھیروں اور جاؤں, تو اللہ والوں سمجھ لیں گڑبڑ ہے. اللہ پاک میرا سننا آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ پاک اپنے شان خدا کے ساتھ معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.